بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، برسوات نالے جو کہ گلوف پروجیکٹ کا حصہ ہے، 2018 سے یہ ایریا ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے اور یہاں پہ سالانہ جون جولائی کے مہینے میں یہاں ہمیشہ سیلابی ریلا بہتا ہے اور اس سیلابی ریلے کے بہنے سے یہاں پورا روڈ ستیہ-ناز ہے۔ اور لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ گو کہ چیف سیکرٹری صاحب سمیت گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہائی آفیشلس ہیں وہ ان کے نوٹس میں بھی ہے کہ لیکن یہ جو چھوٹی سی ایمرجنسی ہے یہ بھی یہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ضلع قذر اور GBDMA سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ میں آپ کو تھوڑا معلومات دے دوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برسوات نالے میں اس وقت سیلاب اونچے درجے کا سیلاب ہے اور روڈ مکمل بند ہے۔ اب ان قریب 25 جون سے سٹل ٹوڈے، آج 8 جولائی ہے، یہاں پہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور GBDMA کا کوئی اعلیٰ کار یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں۔ تو ناظرین، سوات جو واقعہ ہے سیم یہاں پہ بھی اس قسم کے مسائل اور ناگہانی یہاں پہ آفت اور حادثہ ہونے کی یہاں پہ خدشہ موجود ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ واحد راستہ ہے جہاں سے مریض، بزرگ لوگ، اسٹوڈنٹس اور غذائی اجناس کی ترسیل کا یہ واحد یہاں سے ایکسس اسی راستے سے ہو رہا تھا۔ اب کو کہ یہ کٹ آف ہے اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خبر بھی ہے، انہیں اطلاع بھی ہے اور ان کے نوٹس میں بھی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پہ جو کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ جس کو PWD کہا جاتا ہے، اگر وہ پورے ڈسٹرکٹ میں اگر 1-2 ایمرجنسی کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں ان دفاتر کو تالا لگنا چاہیے۔ کیونکہ جو ادارے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے بنتی ہیں، اگر وہ کسی مشکل وقت میں پبلک کو وہ ہینڈل نہیں کر پائیں تو اٹ مینس وہ بے سود ہے۔ ناظرین، اللہ خیر کرے، صورتحال کافی یہاں پہ خطرناک ہے اور سیلاب انتہائی اونچے درجے کا ہے اور میں رسک لے کے یہاں سے میں جا رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ سیلاب اگر ڈائیورٹ ہو جائے تو مجھے پھر یہاں سے نکلنا کافی مشکل ہے۔ لیکن یہ آج 8 جولائی کا دن ہے، راستہ تو مکمل طور پہ تقریباً 1 کلومیٹر کا راستہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سوسان سا منظر ہے۔ یہاں پہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی انسان رہتے ہی نہیں ہے، جبکہ اس نالے سے اس پار 3-4 ہزار کی بڑی آبادی موجود ہے اور یہ انتہائی سینسیٹیو ایریا افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ بارڈر ہے۔ تو افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں انہیں بھی اس معاملے میں نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے بارڈر ایریاز میں جب آپ پورا ڈسکنیکٹ رہتے ہیں تو اس کے ان فیوچر امپیکٹس بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں۔